امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ شخصیت ہے کہ صرف ہندوستان نہیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اکابر میں جن کا شمار ہوتا تھا، وہ سب اعلی حضرت کے حج میں تشریف لے جانے کے بعد ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے۔ حضرت علامہ سید مفتی اسماعیل صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں آپ کا قیام ہوا اور بخار کی شدت ایسی ہو گئی اعلی حضرت کو کہ اب ملاقات وغیرہ کی بھی اجازت حکیم لوگ نہیں دے رہے تھے، مگر ہجوم علماء کا ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ہر وقت اپنے گھیرے میں لیے رہتے اور علم کی پیاس بجھاتے، برکتیں حاصل کرتے، رحمتیں لوٹتے۔ یہ کیفیت تھی۔ اب حضرت علامہ مفتی سید اسماعیل صاحب نے عرض کی کہ حضور یہاں نیچے والے مکان میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کو بھی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، اگر حضور اجازت دیں تو قیام کا انتظام اوپر والے مالے پہ کر دوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب بستر لگنے لگا تو جس جگہ بستر لگا وہاں اوپر جو کارنش نکلی تھی اس میں کبوتروں نے گھونسلہ لگا رکھا تھا۔ سید اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ حضور ان گھونسلوں کو میں اجاڑ دیتا ہوں۔ فرمایا یہ حرم مکہ ہے، حرم مکہ میں کتا بھی اگر درخت کے سائے میں بیٹھا ہو تو اس کو ہٹا کر اپنی جگہ بنانے کی اجازت شرعاً نہیں، ناجائز ہے کہ کسی چیز کو چھیڑا جائے۔ تو اب کبوتروں نے یہ گھونسلہ بنا لیا تو اب ان گھونسلوں کو آپ اجاڑنا چاہیں تو شرع اجازت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا حضور ہم لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ فرمایا اگر ایسی بات ہو تو ان کو حرم میں قتل کرنا بھی جائز ہو جائے کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ شکار کے جانور کو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں حرام کیا ہے کہ اسے حرم میں ذبح کیا جائے، جبکہ کچھ چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اجازت دی کہ فلاں فلاں چیز خبیث ہیں۔ خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم الغراب والحدأة
والاقرب والحیۃ والقلب کلب العقور. نمبر 1 پر ذاق معروفہ، ہاں، جس کا گوشت کھانا مولوی رشید احمد کے ہاں صرف جائز نہیں کار ثواب ہے. ہاں، کوا، چیل اور سانپ، بچھو، کٹکھنا کتا، ہر کتا نہیں، کاٹنے والا کتا، یہ 5 چیزیں خبیث ہیں. سمجھ گیا؟ تو اس کے لیے اجازت دی. تو کیا آپ جائز سمجھتے ہیں کہ کبوتروں کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ نہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا تو ان کا گھونسلہ اجاڑنا جائز نہیں. تو کہا کہ اگر ادھر بستر لگا دوں آپ کا تو لوگوں کو ملاقات کے لیے آنے جانے کے راستے پر بندش ہو جائے گی، اس لیے میں ادھر لگا رہا تھا. فرمایا جدھر سے لوگوں کو آنے جانے میں رکاوٹیں بند کھڑی ہو جائیں ادھر کے بجائے ادھر ہی لگاؤ. زیادہ سے زیادہ وہ اپنے گھونسلے کے تنکے وغیرہ گرائیں گے، چلیے برداشت کیا جائے گا. تو وہاں لگا دیا گیا. اب لوگ ملاقات کے لیے آتے گئے، ملتے تھے. اس وقت بھی دوسرے دن جو دیکھا گیا تو کبوتروں نے اپنا گھونسلہ وہاں سے اٹھا کر اس جگہ لگا دیا جہاں پر علماء مکہ اعلی حضرت سے ملنے کے لیے بیٹھتے تھے. تو حضرت مفتی سید اسماعیل صاحب علیہ الرحمہ نے عرض کی کہ حضور یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ یہ کبوتر بھی آپ کا ادب کرتے ہیں اور آپ کو پہچانتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ اس کا یہاں بستر لگ گیا تو ہمارے تنکے گریں گے، کبھی بھیٹ بھی گرے گی تو تکلیف ان کو ہوگی. تو یہ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی یہ شان مکہ مکرمہ میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور لوگ وہاں پر ایسے پیچیدہ سوالات کرتے تھے کہ جو سوالات خود ان لوگوں کے تمام علماء کے بیچ میں لا ینحل یعنی حل ہونے کے لائق نہ رہتا تھا، اعلی حضرت کے سامنے وہ پیش کیے جاتے. اعلی حضرت رضی اللہ عنہ جھٹ پٹ اس مسئلے کا حل نکال دیتے.